اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ نسیم آرا بیگم بنت سید جعفر رضا مرحوم کے نام مثال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صلوات قرآن کریم سورہ مبارک مریم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل کیا گیا ہے۔ جناب عیسیٰ مقام فخر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ برم بوالدتی، مجھے میری ماں کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنایا ہے۔ لم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے۔ عزیزوں، جناب عیسیٰ کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ نے عبدیت کے منصب پر فائز کیا ہے، جن کو نبوت عطا کی، صاحب کتاب بنایا اور صاحب شریعت بنایا ہے۔ اتنے افتخارات کے باوجود، اتنے کمالات کے باوجود عیسیٰ نہ نبوت پر فخر کر رہے ہیں، نہ صاحب کتاب ہونے پر فخر کر رہے ہیں۔ ان شرف کے باوجود جس شرف کا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ پروردگار کا شکر ہے اس نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ یعنی نبوت کا شرف ایک طرف ہے، عبدیت کی منزل ایک طرف ہے، صاحب کتاب ہونا ایک طرف ہے، ماں کی فرما برداری کرنا اور ماں کا اطاعت گزار ہونا ایک طرف ہے۔ ماں کا فرما بردار ہونا وہ شرف عطا کرتا ہے کہ نبی اس شرف کا اعلان کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ واضح کر دیا کہ اگر اطاعت گزار انسان نہیں ہے کس کا، اپنی ماں کا، تو یا تو جبار ہوگا یا شقی ہوگا۔ میرے مالک تیری عبادت کرتا ہے، تیرے آگے سجود ہے، تمام حکم تیرا بجا لا رہا ہے، صرف ایک اپنی ماں ہی کی بات نہیں سنتا ہے نا، جو تیری کنیز ہے، جس کا کوئی مرتبہ تیرے مقابلے میں نہیں ہے، نہیں کہ وہ عبادتیں قبول نہیں ہیں جو ماں کی نافرمانی کے ساتھ ہو۔ اسلام نے ان تمام عبادتوں کو رد کر دیا جس میں ماں کی ناراضگی شامل ہو،
کہا ہم ان عبادتوں کو قبول نہیں کریں گے کہ جس میں ماں کی فرما برداری نہ ہو، اور ماں کی فرما برداری نہ کرنے والا یا جبار ہوگا یا شقی ہوگا، اس لیے کہ جناب عیسیٰ نے کہا لم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے نہ ہی جبار بنایا ہے اور نہ ہی شقی بنایا ہے۔ صلوات بھیجیے عزیزوں، انسان جب اس کائنات میں آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کا احسان مند ہوتا ہے۔ اللہ نے ماں اور باپ دونوں کو ذریعہ تخلیق بنایا ہے، ذریعہ خلقت بنایا ہے۔ ماں بھی ذریعہ خلقت ہے، باپ بھی ذریعہ خلقت ہے، لیکن دونوں میں سے حصہ کس کا زیادہ ہے؟ عزیزوں، ماں کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ عیسیٰ جیسے نبی کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا لیکن بغیر ماں کے نہیں پیدا کیا۔ عیسیٰ ہم تم کو اس کائنات میں بھیجیں گے ماں کا محتاج بنا کر کے، یہ اور بات ہے کہ ہم باپ سے تم کو بے نیاز رکھیں گے لیکن ماں سے ہم تم کو بے نیاز نہیں رکھیں گے۔ عزیزو، خلقت انسانی میں کتنا حصہ ماں کا ہے اور کتنا حصہ باپ کا ہے۔ جب ہم سفر حیات کو طے کرتے ہیں تو نطفہ باپ کے صلب میں بھی رہتا ہے، ماں کے رحم میں بھی۔ باپ کے صلب میں چند ساعت رہتا ہے، ماں کے رحم میں 270 دن، 270 دن مستقل۔ اور پھر اس سفر حیات میں ماں سے کتنا تعلق ہے اور باپ سے کتنا تعلق ہے۔ جب ہم نے سفر حیات کو طے کیا، نطفہ رحم مادر میں منتقل ہو گیا، اب کوئی تعلق باپ سے نہیں رہ گیا، نہ باپ کے اٹھنے سے ہے، نہ باپ کے بیٹھنے سے ہے، نہ باپ کے سونے سے ہے، نہ باپ کے جاگنے سے ہے، نہ باپ کی صحت سے ہے، نہ باپ کے مرض سے ہے، نہ باپ کی حیات سے ہے، نہ باپ کی موت سے ہے۔ باپ مر بھی جائے گا تو ماں تنہا اس 9 مہینے کے سفر حیات کو پورا کرا دیتی ہے۔ وہ تنہا اس کے لیے کافی ہے۔ اب آئیے، ماں سے کیا تعلق ہے؟ ماں کے اٹھنے سے، ماں کے بیٹھنے سے، ماں کے سونے سے، ماں کے جاگنے سے۔ حد یہ ہے کہ ماں کی فکر کے آثار بھی اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اگر فکر پاکیزہ ہوگی تو اس کا کردار بھی پاکیزہ ہوگا، فکر آلودہ ہوگی تو اس کا اثر بھی اس کے کردار پر پڑے گا۔ ماں کی صحت سے اس کا تعلق ہے، ماں صحت مند رہے گی تو یہ بھی صحت مند رہے گا، ماں مریض رہے گی اس کا اثر اس کے اوپر بھی آئے گا۔ ماں کی حیات اس کی حیات ہے، ماں کی موت اس کی موت ہے۔ ماں زندہ رہے گی تو یہ بھی زندہ رہے گا، ماں مر جائے گی تو یہ بھی مر جائے گا۔ جبکہ باپ کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے، باپ اگر اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو ماں اس کے سفر حیات کو مکمل کرانے کے لیے تنہا کافی ہے۔ عزیزوں، انسان جو اپنے وجود کو لے کر کے آیا ہے، وجود کی پوری کائنات اس نے ماں کے وجود سے حاصل کیا ہے۔ یہ گوشت و پوست، یہ ہڈیاں، یہ جسم، یہ کہاں بنا ہے؟ کہ ماں کے وجود کے اندر بنا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ اب ماں کے وجود سے حاصل کر کے آیا ہے۔ رہا کہاں زیادہ؟ ماں کے ساتھ زیادہ رہا، یعنی 270 دن شکم مادر میں رہا۔ اور یہ فطرت ہے، انسان جس سے قریب ہوتا ہے اس سے مانوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں بنسبت باپ کے، کیونکہ جس سے قربت ہوتی ہے اس سے انس ہوتا ہے، اس سے مانوسیت ہوتی ہے، اور انسان بے جھجک اس سے اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین نے تربیت کا ذمہ دار باپ کو نہیں بنایا ہے، ماں کو بنایا ہے۔ ماں کو تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ماں کا وجود باعث انس ہے، باعث تسکین ہے، کیونکہ بچہ اس سے مانوس ہے۔ ماہرین نفسیات نے یہ کہا کہ اگر بچہ بے چین ہو، مضطرب ہو، پریشان ہو تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بائیں پہلو سے اس کو متصل کرے، ملائے، اس کو سکون مل جائے گا، قرار مل جائے گا، نیند آ جائے گی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ شکم مادر میں ماں کے بائیں پہلو کی طرف رہا ہے، لہذا بائیں پہلو سے زیادہ مانوس ہے بنسبت داہنے پہلو سے۔ جب ماں کے پہلوؤں میں فرق ہے، داہنے اور بائیں میں، تو اسی طریقے سے ماں اور باپ کے وجود میں کتنا فرق ہوگا۔
دونوں کی تربیت میں کتنا فرق ہوگا۔ وجود ایک ہے، پہلو داہنا ہے تو اثر کچھ اور ہے، پہلو بایاں ہے تو تاثیر کچھ اور ہے، کیونکہ وہاں سے بچہ زیادہ مانوس ہے، اور یہی عادت یہی عادت ہماری آخر تک برقرار رہی۔ اور وہ کیسے؟ آپ کہیں پر بھی جائیں، کتنی آرام دہ جگہ آپ کو مل جائے، آپ کو نیند اس انداز میں نہیں آئے گی جو آپ کو گھر پر اپنے بستر پر آتی ہے۔ کتنا ہی آرام آپ کو مل جائے، لیکن آپ جب گھر سے باہر جائیں گے تو نیند اس طریقے سے نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ نہیں ہے، وہ بستر نہیں ہے جس سے آپ مانوس تھے، جس سے آپ مانوس تھے۔ تو اس کے معنی یہ کہ جہاں مانوسیت ہوتی ہے وہاں نیند آتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ شب ہجرت علی کتنا مانوس تھے کہ رسول کے بستر پر آئے اور سوئے اس انداز میں کہ ایسی نیند پھر کبھی نہیں سوئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ اولاد کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ماں کا اہم کردار ہے۔ اگر ماں کا کردار اہم نہیں ہوتا، باپ فیمس ہے، باکمال ہے، پڑھا لکھا ہے، بڑے منصب پر ہے، تو اس کی اولاد کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، باپ کا کمال تنہا بیٹے کے کردار کی تعمیر میں کام نہیں آ سکتا، اور اگر ایسا ہوتا تو ہر بڑے باپ کا بیٹا بھی ویسے ہی بنتا۔ عزیزوں، باپ کا کمال اگر بیٹے کے کردار کی تعمیر کے لیے کافی ہوتا تو علی جیسا باکمال باپ کبھی عقیل سے یہ نہیں کہتا عقیل ذرا ایسا خاندان تلاش کرو، ایسا قبیلہ تلاش کرو جس میں یہ صفات ہوں، اور اس قبیلے میں ایسی خاتون کو تلاش کرو کہ جس میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ یا علی، آپ تو امام برحق ہے نا، آپ تو کمالات کی بلندیوں پر ہے نا، آپ کا بیٹا جو بھی پیدا ہوگا وہ باکمال ہوگا۔ آپ جیسے باکمال کو کیا کسی باکمال ماں کی ضرورت ہے؟ عزیزوں، یہ کہنا امیر المومنین کا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں ماں کا اہم رول ہے، ماں کا اہم رول ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے، جناب عقیل سے امیر المومنین نے کیوں کہا؟ عقیل زیادہ پڑھے لکھے تھے یا امیر المومنین؟ کس کا علم زیادہ تھا؟ عقیل انساب عرب کے ماہر تھے، کون خاندان کون قبیلہ کتنی پشت حضرت ابراہیم تک بیان کر دیتے تھے، 70 نسلوں کو بیان کر دیتے تھے۔ تو عقیل اتنا ماہر تھے، اس مہارت کے باوجود وہ امیر المومنین سے زیادہ تو نہ جانتے تھے۔ عقیل تو صرف خاندان کے بارے میں جانتے تھے، علی پیدا ہونے والی نسلوں کو پہچانتے تھے۔ تلوار بھی چلتی تھی تو 70 صلبوں کو دیکھ کر کے کہ اگر 70ویں صلب میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو تلوار دشمن کی گردن سے ہٹا دیتے تھے۔ جو اتنا علم رکھتا ہو، جو صلبوں پر نگاہ رکھتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا قبیلہ کیسا ہے؟ اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، امیر المومنین نے متوجہ کیا، ہمارے لیے یہ درس ہے، ہم کو متوجہ کیا کہ دیکھو، جب کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا تو اس کے ایکسپرٹ سے سوال کرنا، اس کے ماہر سے پوچھنا، ایسے ویسے سے نہ سوال کرنا، جو جانتا ہو اسی سے سوال کرنا، اسی سے پوچھنا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ امیر المومنین کے فرزندوں میں امام حسن اور امام حسین تو معصوم ہیں، اس کے علاوہ 18 بیٹے تھے مولا کائنات۔ امام حسن اور امام حسین کے بعد 16 بیٹوں میں جو مقام، جو مرتبہ جناب عباس کا تھا، وہ مرتبہ کسی اور فرزند کا نہیں تھا۔ عزیزوں، جنگ صفین ہے، مولا کائنات کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے عباس۔ محمد بڑے ہیں عباس سے عمر، مولا کائنات نے حکم دیا بڑھو حملہ کرو، محمد حنفیہ نے حملہ کیا۔ جب 2-3 مرتبہ ہو گیا، میدان میں برستے ہوئے تیروں کو دیکھا، نیزوں کو دیکھا، حملے کو دیکھا، شدت کو دیکھا تو قدم رک گئے، کہا میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں،
امیر المومنین نے ان کو روک دیا اور ایک فقرہ تاریخ کے حوالے کیا کہ یہ تمہاری ماں کے شیر کی تاثیر ہے، یہ فقرہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ دوسری طرف ایک کریکٹر اور بھی ہے، وہ جناب عباس کا ہے۔ محمد حنفیہ کے قدم میدان میں جانے سے رک رہے تھے، عباس بار بار میدان کی طرف لپک رہے تھے۔ فرق یہ ہے کہ وہ حنفیہ کا ایک شیر کی تاثیر اور یہ ام البنین کی شیر کا اثر تھا۔ عزیزوں، یہ جنگ صفین میں دو ماؤں کے شیر کا اثر نمایاں ہو گیا کہ حنفیہ کے شیر کا اثر کیا ہے اور ام البنین کے شیر کی تاثیر کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر جب مسلسل فتح نہیں ہو رہی تھی، پیغمبر اسلام نے اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ کل میں علم ایسے انسان کو دوں گا، ایسے مرد کو دوں گا کہ جو بڑھ بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، کبھی پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوگا، خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ اعلان ہو گیا۔ امیر المومنین مدینے میں ہیں، مدینے سے آپ طی الارض کر کے خیبر پہنچے۔ مجھے جنگ خیبر نہیں پڑھنا ہے، بس جتنا میرے موضوع سے متعلق ہے اتنی باتیں پڑھوں گا۔ امیر المومنین کے سپرد پیغمبر اسلام نے علم دیا۔ آپ علم لے کر کے خیبر کے قلعے کے پاس پہنچے، قلعوں کو فتح کیا، قلعہ قموس کے پاس آ گئے، نامور سرداروں کو قتل کیا، انتر مارا گیا، حارث قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر خیبر میں مرحب تک پہنچی کہ آج لشکر اسلام یہاں تک آ گیا۔ مرحب نے کہا کیا مدینے سے تازہ دم فوج آ گئی ہے، نیا لشکر آ گیا ہے؟ کہ نہیں، لشکر وہی ہے، علمدار بدل گیا ہے۔ عزیزو، اگر جرأت مند قائد ہے تو قوموں کو شجاع اور دلیر بنا دیتا ہے، اور اس کی مثال لبنان بھی ہے اور اس کی مثال ایران بھی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ کہ آج سپہ سالار بدل گیا ہے، کمانڈر بدل گیا ہے۔ مرحب نے کہا حارث کہاں گیا؟ اس سے کہو کہ جا کر کے اس کا مقابلہ کرے، کہ وہ مارا گیا، انتر کا قتل کر دیا گیا۔ حارث و انتر مارے گئے، مرحب کو جلال آیا، ہوٹ پہنا، زرہ پہنی، جوشن باندھا، اسلحوں کو لیا اور رجس پڑھتا ہوا آیا۔ کون ہے کس کی موت یہاں تک لے آئی؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ سامنے امیر المومنین ہے نا، یہ نہیں کہا میں شاہدہ فتح ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں بدر کا فاتح ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں خندق میں کل ایمان کا لقب مجھے ملا ہے۔ اپنے کسی خطاب کا اعلان نہیں کیا، اسی انداز میں جواب دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ مرحب سن لے، تیرا یہ کہنا ہے کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو سن انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ اپنی ماں کے حوالے سے اپنا تعارف امیر المومنین نے کرایا، اپنی ماں کے ذریعے مرحب نے اپنا تعارف کرایا۔ تو عزیزوں، یہ خیبر دو سورماؤں کی جنگ نہیں تھی، دو پہلوانوں کی لڑائی نہیں تھی، دو کمانڈروں کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ خیبر دو ماؤں کے کردار کی جنگ تھی۔ وہ ماں ہے جو مرحب بناتی ہے، وہ ماں ہے جو حیدر بنا دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو عزیزوں، یہ ماں کا کردار ہے۔ ماں ایک رول ادا کرتی ہے شخصیت کی تعمیر میں۔ چنانچہ بہت سے ایسی شخصیتیں جو تاریخ اسلام میں نمایاں نظر آتی ہیں، اگر دیکھا جائے تو واقعاً ان کی مائیں اس لائق تھیں کہ ان کے بچے
ان کے بیٹے ایسے باکمال بنے اور باکمال نکلے۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ کا نام سنا ہوگا۔ سید رضی جامع نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے خطبات کو جمع کیا، اور تمام خطبات نہیں، اس کے پہلے بھی خطبات تھے۔ جاہز دوسری صدی کا عالم ہے، اس نے امیر المومنین کے خطبات کو البیان والتبیین میں جمع کیا ہے، کافی خطبات لکھے ہیں مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے۔ سید رضی جو چوتھی صدی کے ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات میں اپنے مزاج کے اعتبار سے انتخاب کیا۔ خطبے میں جب بھی آپ پڑھیں تو وہ من کلام لہو، ان کے کلام میں سے، یعنی پورا کلام نہیں، من کلام لہو اس کے معنی انتخاب۔ سید رضی یہ ہیں، اور سید مرتضیٰ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، یہ دونوں شیخ مفید کے شاگرد ہیں۔ شیخ مفید وہ جن کو امام زمانہ نے کہا کہ شیخنا مفید ہے، امام محمد بن نعمان الاکبری ہے۔ امام حسن نے ان کو کہا کہ شیخنا مفید، کہ تم انت المفید، اے شیخ آپ مفید ہیں۔ اس وقت سے ان کو شیخ مفید کہا جانے لگا، یعنی ایسا شیخ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا۔ ان کے شاگرد تھے یہ دونوں، سید مرتضیٰ اور سید رضی۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا جناب فاطمہ زہرا امام حسن اور امام حسین کی انگلیاں پکڑ کے آئی اور کہتی یا شیخ علمہم الفقہ، اے شیخ ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ صبح جب بیدار ہوئے تو خواب کے بارے میں سوچنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک سیدانی اپنے دو بچوں کی انگلیاں پکڑ کر کے آئی کہ شیخ علمہم الفقہ، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ شیخ رونے لگے کہ شیخ آپ پڑھائیں گے؟ کہ کیوں نہ پڑھاؤں گا، ان کی جد ماجدہ مجھے خواب میں حکم دیجیے۔ یہ مرتبہ ہے سید رضی اور سید مرتضیٰ کا۔ عزیزوں، یہ دونوں کس کمال کی منزل پر فائز ہیں۔ ایک واقعہ ہے ان سے متعلق، بہت سے علماء موجود تھے، اس موقع پر ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، مسجد کی تعمیر ہونی تھی۔ اعلان ہوا کہ مسجد کی بنیاد وہ رکھے گا جس سے کوئی واجب نہ چھوٹا ہو اور کسی حرام پر کبھی عمل نہ کیا ہو۔ بحمداللہ ہمارے یہاں ایسے علماء کل بھی تھے اور آج بھی، آغا بہجت وغیرہ جن پر کشف تھا، بہت سے علماء کھڑے ہو گئے کہ ہم سے واجب نہیں چھوٹا ہے، ہم نے حرام پر عمل نہیں کیا، اور یہ طہارت نفس کی پہلی منزل ہے۔ پھر یہ اعلان ہوا کہ وہ بنیاد رکھے کہ جس نے کبھی کوئی مستحب نہ چھوڑا ہو اور کبھی کسی مکروہ پر عمل نہ کیا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مستحب کا نہ چھوڑنا اور مکروہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ حرام اور واجب یہاں تک تو بہت سے متقین ہیں، مومنین ہیں جو عمل کر لیتے ہیں، لیکن ہر مستحب پر عمل ہو ممکن نہیں۔ آپ مفاتیح الجنان کھول کر کے پڑھ ڈالیے، کتنے مستحب بات، کتنے مکروہ بات۔ جب یہ اعلان ہوا تو دونوں بھائی کھڑے رہے۔ عزیزوں، یہ دوسری منزل ہے طہارت، اور تیسری منزل طہارت کی یہ ہے کہ انسان ترک اولا بھی نہ کرے۔ ترک اولا وہ منزل ہے یعنی جس کا کرنا نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہ کیا جاتا تو بہتر تھا۔ یہ ہے ترک اولا، جس سے انبیاء بھی نہیں بچے۔ یہ تیسری منزل ہے، اور یہ تینوں منزلیں وہ ہیں کہ جہاں تک کسی کا پہنچنا ناممکن نہیں، مشکل ہے ناممکن نہیں، یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے شہداء، صالحین، اولیاء اس منزل تک نہیں پہنچے۔ اس منزل تک پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ معصوم کے علاوہ بھی بہت سی شخصیتیں اس منزل تک پہنچی کہ مستحب بھی نہیں چھوٹا، مکروہ بھی سرزد نہیں ہوا، ترک اولا بھی نہیں ہوا۔ اور ان شخصیتوں کا نام اگر ہم نے تاریخ میں تو اس کی مثال جناب زینب اور جناب عباس۔ اس کے باوجود یہ کمال کی اس منزل پر نہیں ہے، اس منزل پر نہیں ہے۔
اس مقام پر پہنچنے کے باوجود جناب زینب جناب زہرا کی طرح معصوم نہیں، جناب عباس امام حسین کی طرح معصوم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام باتوں کے باوجود دو کمزوریاں ایسی ہیں کہ جس پر انسان قابو نہیں پا سکتا۔ ایک کمزوری ہے کہ بھول جائے، بھول کر کے بھی ارتکاب کر سکتا ہے، اس لیے کہ انسان ہے، حافظہ کبھی کام کرے گا کبھی نہیں کرے گا، کبھی بھول جائے گا کبھی یاد رکھے گا۔ تو عمدن غلطی نہ کرے، لیکن بھولنے سے غلطی انسان کر سکتا ہے، کسی مکروہ پر عمل ہو سکتا ہے، اور بھول جانے پر اگر انسان نے گناہ کیا بھولے سے تو اس کی کوئی سزا نہیں۔ ماہ رمضان میں پانی پی لیا اور یاد نہیں کہ ہم روزے سے ہیں تو روزہ برقرار رہے گا، تو شریعت نے اس کی کوئی سزا نہیں دی، لیکن یہ کمزوری ہے۔ دوسرے یہ کہ جاگتے رہیں تو ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں گے، ہمارا پورا قابو ہے اپنے نفس پر، لیکن سو گئے تو اپنے نفس پر قابو نہیں ہے۔ یہ دو کمزوری بہرحال ہے، یہ دو کمزوری انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ماں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مستحب نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور ماں نے بلایا تو شریعت کہتی ہے کہ مستحب نماز کو توڑو اور ماں کے حکم پر لبیک کرو، ماں کی خدمت میں حاضر ہو، مستحب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کی مرتبہ۔ چنانچہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول لشکر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ جہاد میں جاؤں، یا مجاہد بنوں اور یا شہید بنوں۔ پیغمبر نے کہا بسم اللہ، ہم اگر ایک بات ہے میری ماں مجھے روک رہی ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت جہاد سے افضل ہے۔ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ جس نے جہاد نہ جانے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب لشکر روانہ ہوا تو کچھ لوگ نہیں گئے۔ پیغمبر اسلام جب تبوک سے واپس آئے تو کچھ وہ تھے جو بہانہ باز تھے، انہوں نے بہانہ کر دیا، لیکن 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس میں ایک امیہ ابن ہلال، کعب ابن مالک اور ربی، یہ 3 آدمی تھے۔ ان 3 آدمیوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صحت بھی تھی، میرے پاس گھوڑا بھی تھا، سواری بھی تھی، لیکن ہم آج کل میں رہ گئے اور نہیں گئے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پیغمبر اسلام نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا اور ان سے منہ پھیر دیا۔ اب وہ پیغمبر سے بات کرتے ہیں، پیغمبر ان سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب رسول اللہ نے بات کرنا چھوڑ دی تو باقی تمام لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دی، اب ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ سماجی بائیکاٹ کے بعد گھر والوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، اب رشتہ دار بھی نہیں ملتے۔ ان کی ازواج نے کہا ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا تم ان کا بائیکاٹ نہ کرو، مگر یہ ہے کہ بات چیت کم کر دو، باقی جو ان کی خدمت ہے وہ کرتے رہو۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ پورے سماج نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے تو یہ 3 آدمی مدینے کے باہر آ گئے اور آ کر کے وہاں توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ آخر میں تینوں نے طے کیا کہ اب ہم لوگ آپس میں بھی بات نہیں کریں گے، اور اس کے بعد توبہ قبول ہوئی، آیت نازل ہوئی۔ عزیزوں، ایک حکم تھا جہاد کا، ایک واجب، جس کی بنیاد پر پیغمبر اسلام نے بائیکاٹ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نادم ہوئے، توبہ کرنے کے لیے بارگاہ پروردگار میں آئے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ کوئی دین سے منحرف ہو رہا ہے، وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، واجبات کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ دین کے خاطر اس سے تعلقات منقطع کر دیں۔ اگر یہ احساس ہو جائے تو کوئی یہ جرأت نہیں کرے گا کہ دین کے مقابلے میں آئے، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ پیغمبر اسلام کو حکم ہوا جاؤ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، پیغمبر ان کو استقبال کر کے مدینے لے آئے۔
تو عزیزوں، جہاں جہاد پر نہ جانے کے لیے سماجی بائیکاٹ ہو جاتا ہے، پیغمبر ان سے بات نہیں کرتے، وہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ جہاد پر نہ جاؤ، ماں کی خدمت کرو، صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ عزیزوں، ماں کا مرتبہ بہت ہی اہم مرتبہ ہے۔ کسی بھی نعمت کی قدر اس نعمت کے جدا ہونے کے بعد ہوتی ہے کہ نعمت کیا ہے اور کون سی نعمت ہم سے چھن گئی، کس نعمت سے ہم محروم ہو گئے۔ عظیم ترین نعمت ہے ماں، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ سایہ سفر سے اٹھ جاتا ہے۔ عزیزوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، اور اگر ماں زندہ نہیں ہے تب بھی ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں ایصال ثواب کے ذریعے۔ روزانہ نماز پڑھیں تو ایک سورہ فاتحہ والدین کے نام ضرور پڑھیں، ان کو یاد کریں۔ ہم اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ملنے کے لیے ایک دن معین کریں ماں سے، باپ سے ملاقات کے لیے، اور قبرستان پر جائیں، جا کر کے قبر پر ہاتھ رکھ کر کے سورہ انا انزلنا پڑھیں، سورہ توحید پڑھیں۔ عزیزوں، اس کا فائدہ ان کو تو ملے گا، ہم کو بھی ملے گا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر طرف سے زمانہ ہم کو گھیر لے اور ہماری مرادیں نہ پوری ہو رہی ہوں تو روایت کہتی ہے کہ ماں کی قبر پر پائیتی بیٹھ کر کے آپ قرآن پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ عزیزوں، پھر ماں کی دعا کا اثر یہ ہوگا کہ ہم پریشانیوں کے گرداب سے نکل آئیں گے۔ یقیناً یہ عظیم نعمت ہے۔ آپ ان بیٹوں سے پوچھیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہوں، جو اس نعمت جو ان سے سلب ہو گئی۔ عام ماں کا اٹھ جانا جب شاق ہے تو ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ وہ ماں کہ جو اپنے بچوں کی ہی ماں نہیں تھی بلکہ اپنے باپ کی بھی ماں تھی۔ نبی کریم نے جناب زہرا کو ام ابیہا کہا، اپنے باپ کی ماں۔ پیغمبر کی ماں کا انتقال بچپنے میں ہو گیا تھا، پیغمبر کو ماں کی شفقت کیا ہے نہیں معلوم، بہت چھوٹے تھے نبی کریم، اس وقت ماں کا انتقال ہوا۔ جناب زہرا نے بیٹی ہوتے ہوئے باپ کو وہ محبت دی کہ جو محبت ایک ماں ہی اپنے بیٹے کو دے سکتی تھی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ زہرا تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزوں، جناب زہرا کا آخری وقت، جناب زہرا نے بڑے صدمات اٹھائے اور صدمات اٹھا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی، اس دنیا سے مصیبتیں اٹھا کر کے جناب فاطمہ زہرا گئی۔ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی تھی نا، اس کے علاوہ پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امتیوں کے مجمع ہوتا در زہرا پر، اور ہر ایک یہ کہتا بی بی اپنے بابا کا پرسہ قبول کر دو، کہ بی بی ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کے بابا نے ہمارے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، بڑے مصائب برداشت کیے ہیں، بڑے آلام سہے ہیں، ہم آپ کو تعزیت پیش کرنے آئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب زہرا کے گھر پر تعزیت پیش کرنے والے بہت مختصر سے لوگ آئے۔ ہاں، جب ہجوم آیا ہے تو تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ آگ و لکڑیاں لے کر کے آیا ہے۔ جناب زہرا کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی، فاطمہ کا دروازہ جلنے لگا۔ مدینے میں یہ پہلا گھر تھا جو جل رہا تھا۔ انسان فطری طور پر اگر کہیں پر آگ لگی ہو تو آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ گاؤں میں، دیہات میں، محلے میں کہیں آگ لگ جائے تو ہر ایک پانی لے کر کے دوڑتا ہے۔ فاطمہ کے گھر کا دروازہ جل رہا تھا، کوئی نہیں آگے بڑھا کے آگ کو بجھا دیا۔ ارباب ازا، یہ مصائب کی ابتدا تھی۔ یہاں جلتا ہوا دروازہ دیکھا، کربلا میں جلتے ہوئے خیام نظر آئے۔
وہاں خیمے جل رہے تھے، یہاں ایک دروازہ جل رہا تھا، یہاں پر جناب محسن کی شہادت ہوئی، وہاں 72 لاشیں تھے، یہاں ایک محسن کا لاشا، وہاں 72 لاشیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا نے کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، ہمارے اوپر وہ مصیبتیں پڑی، اگر یہ مصیبتیں رات دن پر پڑتی تو رات کی تاریکیوں میں وہ تبدیل ہو جاتے، وہ بدل جاتے۔ میں کہوں گا شہزادی کون سی ایسی مصیبت ہوئی ہے، پڑی ہے؟ آپ کے ہاں پانی تو نہیں بند ہوا، کھانا تو نہیں بند ہوا، پھر دروازہ جلا ہے، گھر سلامت رہا ہے، علی کے گلے میں ریسمان ظلم باندھی گئی ہے، لیکن خاردار توق تو نہیں ڈالا گیا ہے۔ آپ کے ہاں عورتوں کے بازوؤں میں رسیاں تو نہیں باندھی گئی ہیں، آپ کے گھر والوں کو مدینے میں شہید تو نہیں کیا گیا ہے۔ شہزادی کہیں گی یہ ابتدا ہے، میں اپنے نگاہوں سے اس مصائب کی انتہا دیکھ رہی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قبر زہرا پر امام حسین رخصت ہونے کے لیے آئے، اماں آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا حسین جا رہا ہے، اے مادر گرامی اب دوبارہ آپ کے قبر پر آنا نصیب نہ ہوگا، مجھے رخصت کیجیے، میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں، اب دوبارہ آپ کی قبر پر نہیں آؤں گا۔ مظلوم کربلا روتے ہوئے ماں کی قبر سے اٹھے، تاریخ کہتی ہے کچھ آواز قبر زہرا سے آئی کہ جناب زہرا کہتی ہے علیک السلام یا غریب الام، اے میرا مسافر فرزند تیرے اوپر سلام ہو، وعلیک السلام یا شہید الام، اے میرے شہید بیٹے تیرے اوپر سلام ہو، وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے میرے مظلوم فرزند تیرے اوپر سلام ہو۔ یہ آواز وہ ہے کہ جس کو کتب مقاتل نے اپنے جگہ اپنی کتابوں میں جگہ دی، اپنے یہاں درج کر دیا، لیکن کچھ آواز اور بھی تھی جس کو تاریخ میں محفوظ نہیں کیا۔ میرا لاشعور کہتا ہے کہ عجب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی ہو اے میرے لال تو چلا جائے گا تو کیا ماں چین سے قبر میں بیٹھے گی؟ نہیں میرے لال، ماں کی روح بھی تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، جہاں تیرا قافلہ ہوگا، جہاں تیرا کارواں ہوگا وہاں پر زہرا بھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور امام مظلوم جب مقتل کا جائزہ لے رہے تھے تو آپ کے ساتھ ہلال ابن نافع بھی تھا۔ ہلال ابن نافع کہتا ہے مولا آپ یہاں مقتل میں تنہا کیا کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں مقتل کا جائزہ لے رہا ہوں، یہ جگہ دیکھو یہاں میرا حبیب مارا جائے گا، یہاں ابو تمامہ شہید ہوں گے، یہاں غلام جون مارا جائے گا، یہاں پر حر شہید کیا جائے گا، یہاں پر میرے اون محمد مارے جائیں گے، یہاں میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں میرے کڑیل جوان کے سینے پر نیزہ مارا جائے گا، اور وہ نشیب دیکھ رہے ہو یہاں پر مجھے خنجر سے ذبح کیا جائے گا۔ ہلال کہتا مولا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام فرماتے اے ہلال یہ کسی اور بی بی کی آواز نہیں ہے، یہ میری فاطمہ، میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو میرے کارواں کے ساتھ ساتھ ہے، جو میرے اوپر گریہ کر رہی ہے۔ ارباب عزا فاطمہ زہرا مقتل میں موجود تھی۔ امام آخری وقت ہے، سجدے آخر میں ہے، شمر خنجر لے کر کے آگے بڑھا، زہرا نے اپنا گلا گلوے حسین پر رکھ دیا۔ ارباب عزا آواز رسول گونجی اے علی حسین کی مدد کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں تختہ زمین کو پلٹ دوں؟ کہا نہیں، فاطمہ کو سنبھالو تاکہ حسین اپنی قربانی کو پیش کر سکے۔ ارباب عزا امیر المومنین نے جناب زہرا کو سہارا دیا، اے بی بی حسین کا وہ امتحان آخر ہے، آپ حسین کو امتحان دینے دیں۔ ارباب عزا شمر کا خنجر چل رہا تھا، زہرا فریاد کر رہی تھی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ ماں فریاد کرتی رہی، بہن دیکھتی رہی، بھائی کا گلا کٹتا رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔